بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب و شروط الصلاۃ و ارکانہا، نماز کی شرطوں اور نماز کے ارکان کا باب۔ نیا باب شروع کر رہے ہیں اور یہ نماز کی شروط و ارکان کا باب ہے۔ اچھا، یاد رکھیں کہ شروط اور ارکان میں ایک تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ یہ کہ شرط جو ہوتی ہے وہ نماز سے پہلے پائی جاتی ہے، اور رکن جو ہوتا ہے وہ نماز کے اندر پایا جاتا ہے۔ شرط نماز سے پہلے شروع کرنے سے بھی پہلے شرط کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے، اور ارکان جو ہوتے ہیں وہ نماز کے اندر ان کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ بغیر شرط کے مشروط شروع ہی نہیں ہوتی، یعنی اگر شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو نماز بھی شروع نہیں ہوگی۔ تو یہ 27 چیزیں بتلا رہے ہیں۔ عام طور پر تو مشہور جو ہیں وہ 12 یا 13، بعض کتابوں میں 13 ہیں، 6 شرطیں 7 فرائض، اور بعض میں 6 فرض اور 6 شرطیں شامل کی جاتی ہیں، تو 12 یا 13 بتلائی جاتی ہیں۔ یہاں صاحب نور الایضاح نے تقریباً 27 چیزیں بتلائی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان شرطوں یا ارکان میں سے بھی کچھ ضروری جو چیزیں ہیں صاحب نور الایضاح نے ان کو بھی شامل کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر قیام ہے، تو اب قیام کے اندر جو چیزیں ضروری تھیں ان کو بھی گنا ہے، سجدے میں جو چیزیں ضروری تھیں ان کو بھی گنا ہے، قرات مطلقاً فرض صاحب قرات کے اندر جو چیزیں ضروری تھیں ان کو بھی شمار کر دیا ہے۔ اسی طرح شرطوں کے اندر، یعنی مثال کے طور پر طہارت ہے، تو طہارت کے لیے جو بہت ساری چیزیں ضروری تھیں ان کو بھی صاحب نور الایضاح نے شمار کر دیا ہے۔ تو اس طریقے کے ساتھ 27 چیزیں بتلائی ہیں۔ فرمایا لا بد لصحۃ الصلاۃ من 27 شیئا، ضروری ہے صحت نماز کے لیے 27 چیزوں میں سے، نماز کی درستگی کے لیے 27 چیزیں ضروری ہیں۔ الطہارۃ من الحدث وطہارۃ الجسد والثوب والمکان من نجس غیر معفو عنہ حتی موضع القدمین والیدین والرکبتین والجبہۃ علی الاصح۔ پہلی چیز بتلا رہے ہیں طہارت۔ اب طہارت بتلانے کے بعد طہارت کے اندر جو چیزیں ضروری ہیں وہ بھی بتلا رہے ہیں۔ فرمایا الطہارۃ من الحدث، حدث سے طہارت، وطہارۃ الجسد والثوب والمکان من نجس غیر معفو عنہ، اور جسم اور کپڑے اور مکان کی ایسی نجاست سے طہارت غیر معفو جو معاف نہ ہو، یعنی وہ مقدار جو معاف نہیں ہے، وہ نجاست کی وہ مقدار جو معاف نہیں ہے، اس نجاست سے مکان، کپڑے اور جسم کا پاک ہونا یہ نماز کی شرطوں میں سے۔ پہلے تو یہ بتلایا کہ الطہارۃ من الحدث، حدث سے طہارت ہو، یعنی بے وضوئی سے، بے وضو ہونے سے طہارت ہو۔ پھر یہ نجاست کے بارے میں بتلایا کہ وہ نجاست جو معاف نہیں ہے، غیر معفو عنہ ہو، وہ نجاست جس سے معافی نہیں ہے، اس نجاست سے۔ اب وہ کتنی ہے؟ اگر نجاست غلیظہ ہو تو 1 درہم ہے، اور اگر نجاست خفیفہ ہو تو 1/4 حصہ بنتا ہے، یعنی کسی عضو کا، کپڑے یا جسم کے کسی عضو کا 1/4 حصہ نجاست خفیفہ میں سے اگر ناپاک ہو تو یہ معاف نہیں ہے، اور نجاست غلیظہ ہو تو 1 درہم کی مقدار جو ہے وہ معاف نہیں ہے۔ تو نجاست غلیظہ ہو یا خفیفہ ہو، اس میں سے جو معاف نہیں ہے، مکان، کپڑے اور جسم کا پاک ہونا، حتیٰ یہاں تک کہ موضع القدمین والیدین والرکبتین والجبہۃ علی الاصح،
جہاں تک کہ 2 قدموں، 2 ہاتھوں، 2 گھٹنوں اور 1 پیشانی کی جگہ علی الاصح صحیح تر قول کے مطابق، یعنی یہ جگہیں پاک ہونی چاہیے. حتی موضع القدمین والیدین والرکبتین والجبہۃ علی الاصح، جہاں تک کہ صحیح تر قول کے مطابق پیشانی، گھٹنوں، ہاتھوں اور قدموں کی جگہ کا پاک ہونا. ستر العورت، اور ستر عورت، یعنی وہ بھی، یہ بھی اب 27 چیزوں میں شامل ہے ستر عورت. ولا يضر نظرها من جیبہ واسفل ذیلہ، اور نقصان نہیں دیتا نظرها، یعنی اپنے ستر عورت کو دیکھنا، نظرها ستر عورت کو دیکھنا نقصان نہیں دیتا، من جیبہ اپنے گریبان سے، واسفل ذیلہ اپنے دامن کے نیچے سے. یعنی کوئی شخص اپنے گریبان سے اپنی شرمگاہ کو دیکھ لیتا ہے یا اپنے دامن کے نیچے سے اپنی ستر کو دیکھ لیتا ہے تو یہ نقصان نہیں دے گا، یعنی یہ نماز کو نہیں توڑے گا، اس سے نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا. ستر عورت کی آگے تفصیل بیان کریں گے کہ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، اور عورت کے لیے سوائے 5 اعضاء کے پورا جسم عورت ہے. عورت کے دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور چہرہ، ان 5 اعضاء کے علاوہ باقی پورا جسم جو ہے وہ عورت ہے، اس کو چھپانا عورت پر فرض ہے. واستقبال القبلۃ، اور استقبال قبلہ، یعنی یہ بھی نماز کی شرطوں میں سے. فللمکی المشاہد، اب استقبال قبلہ کی تھوڑی وضاحت کر رہے ہیں. فرمایا فللمکی المشاہد فرضہ اصابت عینہا، اور ایسا شخص جو مکی ہو، المشاہد جو دیکھنے والا ہو، یعنی جو بیت اللہ کا مشاہدہ کر رہا ہو، جو بیت اللہ کو دیکھ رہا ہو، عین قبلہ کے سامنے کھڑا ہو. فرضہ اصابت عینہا، اس کے لیے فرض ہے کہ اس کا عین درست ہو، یعنی قبلہ کی طرف، عین قبلہ اس کی سمت میں واقع ہو. یعنی جو شخص مکی ہے اور کعبہ کو، بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ عین کعبہ کی طرف منہ کرے گا، بالکل کعبے کی طرف منہ کرے گا. یعنی کعبے سے ادھر ادھر اگر منہ کیا، تھوڑا سا بھی پھر گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. وَلِغَيْرِ الْمُشَاهِدِ جِهَتُهَا وَلَوْ بِمَكَّةَ عَلَى الصَّحِيحِ، اور غیر مشاہد کے لیے، یعنی بیت اللہ کو نہ دیکھنے والے کے لیے، جہتها کعبہ کی جہت کا درست ہونا ضروری ہے. جو شخص کعبہ کو دیکھ رہا ہے اس کو عین کعبہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے، اور جو کعبہ کو نہیں دیکھ رہا اس کے لیے کعبہ کی سمت کا درست ہونا ضروری ہے. کعبہ کی طرف کا، کعبہ کی سمت کا درست ہونا ضروری ہے. اب جو سمت ہے وہ 45 درجے کے اندر اندر ہونی چاہیے، 45 درجے سے باہر نہیں ہونی چاہیے. ولو بمکہ، اور جو غیر مشاہد ہے، یعنی جو کعبہ کو دیکھ نہیں رہا، ولو بمکہ، اگرچہ وہ مکہ میں ہو، علی صحیح، صحیح تر قول کے مطابق، یعنی مکہ کے رہنے والا شخص بھی اگر حرم سے دور ہے لیکن مکہ میں ہے اور وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی کعبہ کی سمت کا تعین کرنا اس کے لیے ضروری ہے، سمت کا درست ہونا ضروری ہے. اس کے لیے عین کعبہ کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اگر جو بندہ مکہ میں رہتے ہوئے بھی کعبہ کو دیکھ نہیں رہا تو اس کو عین کعبہ کی طرف منہ کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ وسعت سے زیادہ، برداشت سے زیادہ کسی پر تکلیف نہیں ڈالتا. تو اب ہمارے ہاں
جو ہے وہ مسئلہ یہی ہے کہ ہم کعبہ کی سمت کی طرف ہمارے لیے منہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور ہم کر بھی کعبہ کی سمت کی طرف منہ کر رہے ہیں، جس طرف کعبہ ہے اسی طرف ہم نے منہ کرنا ہے۔ اب سمت کا جو عین کعبہ کا کس طرح پتہ چلتا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے، فرض کر لیا جائے کہ اگر اس بندے کے چہرے سے ایک خط کھینچا جائے اور وہ خط عین کعبہ پر ٹکرائے تو یہ عین کعبہ کی طرف منہ ہوگا، اور اگر وہ خط جو چہرے سے کھینچا جا رہا ہے وہ کعبہ کے ارد گرد اگر جا رہا ہے اور 45 درجے سے ہٹ نہیں رہا تو نماز درست ہوگی۔ مثال کے طور پر کوئی شخص بالکل کعبہ کے سامنے کھڑا ہے تو اس کو عین کعبہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے، یعنی اس فرض کر لیا جائے کہ اگر اس کے چہرے سے خط کھینچا جائے تو کعبے سے جا کر ٹکرائے۔ اگر کعبہ کے سامنے کھڑے ہونے والے شخص کے چہرے سے خط کھینچا جائے اور کعبہ سے نہ ٹکرائے تو گویا کہ وہ عین کعبہ کی طرف منہ نہیں کر رہا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ والوقت و اعتقاد دخولہ، اور وقت یعنی وقت بھی نماز کے شروط میں سے ہے۔ و اعتقاد دخولی، اور وقت کے دخول کا اعتقاد یہ بھی ضروری ہے، یعنی ایک تو وقت ضروری ہے کہ نماز کا وقت ہوگا تب نماز ہوگی، دوسرا یہ کہ نماز کے دخول کا اعتقاد بھی ہونا چاہیے، یقین بھی ہونا چاہیے۔ اگر نماز کے وقت کسی نماز کے وقت کے دخول کا یقین نہیں ہے، شک میں ہے، اور یعنی اس کو تردد ہے کہ پتہ نہیں فجر کا وقت داخل ہوا یا نہیں ہوا، تردد ہے، اب اس نے تردد میں ہی اس میں نے نماز پڑھ لی تو پھر نماز نہیں ہوگی جب تک کہ اس کو نماز کے وقت کے دخول کا یقین نہ ہو۔ والنیت و تحریمت بلا فاصل، اور نیت اور تحریمہ بغیر فاصلے کے، بغیر وقفے کے، یعنی نیت اور تکبیر تحریمہ میں کوئی فاصلہ یا کوئی وقفہ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، یعنی نیت عام طور پر جو الفاظ زبان سے کہے جاتے ہیں، یہ جب الفاظ کہے جائیں تو اس کے بعد بلا فصل، بغیر کسی وقفے کے تکبیر تحریمہ کہہ لینا چاہیے۔ اگر کسی شخص نے نیت دل میں کی یا زبان کے ساتھ الفاظ کہہ دیے اور پھر باتوں میں مشغول ہو گیا تو پھر اس کو چاہیے کہ نئے سرے سے کم از کم دل میں ارادہ کر لے یا دل میں نیت کر لے، اور بہتر ہے کہ زبان کے ساتھ دوبارہ پھر نیت کر لے۔ الاتیان بالتحریمۃ قائما قبل انحنائہ للرکوع، اور والاتیان بالتحریمۃ، اور تحریمہ کے ساتھ ادائیگی، قائما اس حال میں ہو کہ وہ بندہ کھڑا، قبل انحنائہ للرکوع رکوع کی طرف جھکنے سے پہلے، یعنی تکبیر تحریمہ جو ہے یہ کھڑے ہو کر کہنا ضروری ہے، رکوع کی طرف جھکنے سے پہلے کھڑے ہو کر تحریمہ کی ادائیگی یہ نماز کی شروط میں سے ہے، نماز کی شرطوں میں سے۔ اب اگر کسی شخص نے، مثال کے طور پر یہ معاملہ پیش آتا رہتا ہے، کوئی شخص آیا، نماز جماعت کھڑی تھی، امام جو تھا حالت رکوع میں تھا، پوری جماعت رکوع میں کھڑی تھی، وہ آیا جلدی تکبیر تحریمہ کہا اور تکبیر تحریمہ کہتے ہی رکوع کی طرف جھک گیا۔ اب اگر جب اس نے تکبیر تحریمہ کہی اس وقت وہ صحیح کھڑا نہیں تھا بلکہ رکوع کی طرف جھک گیا تھا تو اس کی تکبیر تحریمہ ادا نہیں ہوگی، اور تکبیر تحریمہ جو ہے یہ نماز کے شروط و ارکان میں سے، یعنی فرائض میں سے ہے، تو نماز اس کی نہیں ہوگی۔ اب قیام کی کم از کم حد یہ ہے کہ ہاتھوں کو لٹکایا جائے تو وہ گھٹنوں تک نہ پہنچیں، یہ قیام کی کم از کم حد ہے۔ اب فرض کیا وہ شخص آیا تھا، اس نے
تکبیر تحریمہ جب کہا تو اتنا جھک گیا تھا کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جاتے، تو گویا کہ اس نے حالت قیام میں تکبیر تحریمہ نہیں کی۔ ہاں اتنا نہیں جھکا تھا، تھوڑا سا جھکا تھا کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک نہیں پہنچتے تھے، تو گویا کہ پھر اس میں تکبیر تحریمہ حالت قیام میں کہہ لی، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ وعدم تاخیر نیت عن التحریمۃ، تحریمہ سے نیت کی تاخیر کا عدم نہ پایا جانا، یہ بھی نماز کے ضروری امور میں سے، ان 27 چیزوں میں سے، یعنی تکبیر تحریمہ سے نیت کی تاخیر نہ پائی جائے۔ جیسے نیت کرے، نیت کرنے کے بعد فوراً تکبیر تحریمہ کہہ دے۔ کوئی وقفہ کیا، پیچھے بھی یہی بات بتلائی، کوئی وقفہ کیا یا کوئی بات وغیرہ کی یا کسی اور وجہ سے تاخیر کی، تو یہ اس کے لیے درست نہیں ہوگا، اس کو دوبارہ نیت کرنی ہوگی۔ اور نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے، اس کو کم از کم دل میں پختہ ارادہ کرنا چاہیے۔ زبان سے کہہ لے گا تو زیادہ بہتر ہوگا، دوبارہ بھی اس کو چاہیے کہ وہ زبان سے کہہ لے۔ وَنُطْقُ بِالتَّحْرِیمَةِ بِحَیْثُ یُسْمِعُ نَفْسَهُ عَلَى الْأَصَحِّ، اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ نطق آواز، تکبیر تحریمہ اتنی آواز سے ہو، بحیث اس طور پر کہ یسمع نفسہ، وہ خود سن لے، صحیح تر قول کے مطابق۔ یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ اتنی آواز سے کہنی چاہیے کہ خود وہ تکبیر تحریمہ سن لے۔ صرف ہونٹ ہلائے یا ہونٹ بھی نہیں لائے، دل میں تکبیر تحریمہ کہہ دی تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ آواز اس طور پر کہ وہ خود سن لے، صحیح تر قول کے مطابق مسئلہ یہی ہے کہ اتنی آواز سے تکبیر تحریمہ ہو کہ وہ خود سن لے۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔